شادی کی رات تھی اور پورا بنگلہ برقی کمکموں سے سجا ہوا تھا۔ ہر سو خوشیوں کا ماحول تھا، مگر حیات سکندر کے دل پر سانپ لوٹ رہے تھے، کیونکہ مہرو کو ذیشان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا اور ابھی ابھی ذیشان بھی اپنے کمرے میں گیا تھا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا، حیات سکندر کے چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ تک غائب ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا، اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا۔ غصے سے اس وقت اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ کیسے وہ مہرو کے ساتھ سہاگ رات منا سکتا ہے؟ مہرو تو صرف میری ہے، اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا تکیا زور سے زمین پر پھینکا تھا۔ حیات سکندر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ساری دنیا کو آگ لگا کر رکھ دے۔ کچھ دیر اپنے کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ وہ بار بار اپنی ہتھیلی پر دائیں ہاتھ کا مکہ مار رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ذیشان کو حجلہ عروسی سے باہر نکال پھینکے اور خود اس پری پیکر کے پاس جا کر بیٹھ جائے، جسے پہلی ہی نظر دیکھتے وہ اس پر فریفتہ ہو گیا تھا، دیوانہ ہو گیا تھا۔ مگر آج وہ حسن کی دیوی اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اس کے بھائی کے کمرے میں موجود تھی۔ حیات سکندر کہاں یہ سہ سکتا تھا؟ وہ بہت بے چین تھا۔ دونوں بھائیوں کے کمرے برابر برابر تھے اور دونوں کمروں کی بیلکنی ایک ہی تھی۔ حیات سکندر کے دماغ میں ایک شیطانی آئیڈیا آیا تھا۔ وہ اپنی بیلکنی میں گیا اور دوسری جانب دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا پہنچ گیا، جہاں نائٹ بلب جل رہا تھا۔ پردہ بیلکنی کے شیشے کے دروازے کے آگے تھا۔ اندر خوفناک ماحول ذرا سا پردہ ہٹنے سے اسے نظر آ رہا تھا۔ شاید بیلکنی کا دروازہ ٹھیک سے بند نہیں تھا۔ ذرا سا کھسکانے پر شیشے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ اندر کی آوازیں حیات سکندر صاف طور پر سنائی دینے لگی تھی۔ یہ ذیشان کی مخمور بھری آواز اور پیار بھری باتیں، مہرو کی دبی دبی سی ہنسی، ان دونوں کے بیچ میں ہونے والی باتوں کو حیات سکندر بڑے غصے اور ضبط سے سن رہا تھا۔ اپنی دونوں مٹھیاں بھینچی ہوئی تھی۔ حالانکہ یہ ایک غیر اخلاقی حرکت تھی، لیکن پھر بھی اس نے ہلکا سا پردہ ہٹایا اور دونوں کو کمبل کے اندر لیٹے دیکھ کر اور مہرو کے کھلے لمبے بالوں کو ذیشان کی گرفت میں دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ واپس اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ غصے سے اپنے کمرے کی لائٹ جلائی، چہرے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ حالانکہ کمرے کا اے سی اس وقت 16 پر چل رہا تھا۔ کمرہ بالکل ٹھنڈا تھا، لیکن حیات سکندر کے اندر ایک آگ سی لگ رہی تھی، نفرت کی آگ، اپنی قیمتی چیز کو کھو دینے کی آگ۔ اسی آگ میں وہ چل رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے مہرو کا سراپا آنے لگا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا، پھر اپنے کمرے کی بچھی ہوئی چادر دیکھ کر اسے برابر والے کمرے کی چادر دکھائی دی، جسے مہرو نے ہاتھوں کی مٹھیوں سے دبوچ رکھا تھا۔ شاید ذیشان کی شدتیں اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے بیڈ کی چادر کو دبایا اور اپنا غصہ برداشت کرنے لگا کہ بہت جلد میرا بھی وقت آئے گا، ایسی ہی حسین رات میں بھی مہرو کے ساتھ گزاروں گا۔ آج کی رات تو شاید وہ کبھی بھول جائے، لیکن حیات سکندر کی سنگت میں گزری رات وہ کبھی نہیں بھولے گی۔ اس نے سگریٹ جلایا اور پینے لگا۔ آدھی رات تک اس نے سگریٹ پی کر خود کو بھی ساتھ جلایا تھا۔ آنکھوں کے سامنے وہ منظر یاد آنے لگا جب پہلی بار اس نے مہرو کو دیکھا تھا اور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مری گھومنے پھرنے گیا تھا چند دنوں کے لیے۔ وہی پہلی بار اپنے ہوٹل کے کمرے کی بیلکنی میں کھڑے وہ کافی پی رہا تھا جب کھل کھلاتی جنسی نے اسے متاثر کیا۔ شام کا وقت تھا، جنوری کا مہینہ تھا، اسی لیے سامنے ہر سو برف ہی برف نظر آ رہی تھی اور مہرو اپنی دوستوں کے ساتھ آئی تھی۔ برف ایک دوسرے کو مارتے ہوئے وہ آپس میں ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ یوں تو سبھی لڑکیاں خوبصورت تھیں، لیکن مہرو ہوش ربا حسن کی مالک تھی۔ یہ لمبے گھنے بال کمر سے بھی نیچے تک تھے، پھر اس کی کھل کھلاتی ہنسی، سفید گوری رنگت، خوبصورت آنکھیں، ایسا لگ رہا تھا کسی مصور کی شاندار تخلیق ہے، کچھ اور ہی لڑکی ہے، کوئی اپسرا ہو جیسے۔ حیات سکندر اس کے بعد ہر چیز سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ وہ بڑی محویت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ویسے بھی خوبصورتی اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ حسین خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اس کا دل مچلنے لگتا تھا۔
حالانکہ اس کی کئی گرل فرینڈز تھیں اور سب کی سبھی حسین تھیں، خوبصورت تھیں، لیکن یہ لڑکی ایسی تھی جس نے پہلی ہی نظر میں حیات سکندر کو اپنا دیوانہ بنا کر رکھ دیا تھا۔ حیات نے جلدی سے اپنی کافی ختم کی اور ہوٹل کے نیچے چلا گیا، جہاں وہ لڑکیاں ایک دوسرے پر برف پھینک رہی تھیں، ہنس رہی تھیں، باتیں کر رہی تھیں۔ خود بھی وہ ایک شاندار شخصیت کا مالک تھا، پھر دولت کا نشہ بھی تھا۔ باپ کے پیسوں پر اور ذیشان کی محنت پر اصل عیش تو حیات کر رہا تھا۔ اب بھی اپنے دوستوں کے ساتھ آیا تھا اور رات کو ایک لڑکی کے ساتھ اس نے اپنی رات کو رنگین بھی کیا تھا، لیکن مہرو کو دیکھ کر سب کچھ پھیکا پھیکا سا لگنے لگا تھا۔ ہوٹل سے باہر آیا، جہاں ہوٹل میں رہنے والے بہت سے کپل اور لوگ وہاں بیٹھے برف باری کو انجوائے کر رہے تھے۔ اوپر سے ہلکی ہلکی برف گر رہی تھی اور نیچے پڑی ہوئی برف کے ساتھ بچے اور دوسرے لوگ بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ چلتا ہوا اس جانب گیا جہاں مہرو اپنی دوستوں کے ساتھ ایک دوسرے پر برف پھینکنے میں مصروف تھی۔ شاید وہ اپنے کالج ٹور کے ساتھ آئی تھی، کیونکہ بہت ساری لڑکیاں تھیں۔ اچانک سے سامنے کھڑی لڑکی نے جب برف کا گولہ مہرو کو مارنا چاہا تو وہ نیچے ہوئی اور برف کا گولہ سیدھا حیات کے چہرے پر لگا۔ تب اسے ہوش آئی تھی جہاں وہ کھڑا تھا وہاں وہ اکیلا نہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ورنہ اسے صرف مہرو ہی نظر آ رہی تھی۔ سامنے والی لڑکی نے جب دیکھا کہ برف کا گولہ ایک نوجوان لڑکے کو لگا ہے تو سوری کرنے لگی۔ بے ساختہ مہرو نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہ جھٹکے سے پیچھے پلٹی تھی، اسی لیے اس کے بال پیچھے کھڑے حیات پر لگے تھے اور حیات کو لگا کہ وہ کسی پرستان کی پری کو دیکھ رہا ہے۔ مہرو کہنے لگی، آئی ایم سوری، آپ کو برف لگ گئی۔ وہ کہنے لگا، کوئی بات نہیں۔ پھر وہ کچھ قدم پیچھے ہٹ گیا۔ مہرو اپنی باقی دوستوں کو کہنے لگی، بس یار، بہت کر لیا برف کے ساتھ کھیل تماشا، مجھے ویسے بھی سردی لگ رہی ہے، چلو نا اپنے اپنے روم میں چلتے ہیں، کافی پئیں گے، ساتھ میں کیرم کھیلیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ سب لڑکیاں وہاں سے جا چکی تھیں۔ حیات چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس سے دوستی کرے اور بات کو آگے بڑھائے، لیکن حیات کے ہاتھ کی انگلیوں میں جلتا ہوا سگریٹ جل جل کر اس کی دونوں انگلیوں کے بیچ میں جا لگا تھا۔ حیات کو پتہ نہیں چلا، جب ہاتھ جلنے پر جلن ہوئی تب اسے ہوش آئی تھی۔ رات بیت چکی تھی اور وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں صبح کا سورج نکل آیا تھا۔ وہ واش روم چلا گیا، ٹھنڈے پانی کے شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا، لیکن اندر کی آگ کہاں بجھنی تھی۔ شاور لے کر جب وہ کمرے میں آیا تو اپنا موبائل اٹھایا، اس کے اندر ایک دوسری سم ڈالی، مہرو کے نمبر پر ایک میسج کیا، سہاگ رات مبارک ہو سویٹ ہارٹ۔ یہ میسج وہ مہرو کے نمبر پر سینڈ کر چکا تھا۔ تقریباً 10 یا 15 منٹ بعد رپلائی آیا، کون ہو تم؟ اس کا رپلائی دیکھ کر حیات کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی، بلکہ بڑی ہی خباثت بھری مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس نے دوبارہ سے میسج کیا، کہنے لگا، بھول گئی؟ اتنی جلدی بھول گئی؟ یاد کرواؤں گا تمہیں کہ میں کون ہوں۔ ذیشان بڑا خوش نصیب ہے، رات بھر تمہاری زلفوں کے سائے کے نیچے بڑے سکون کی نیند سویا ہوگا، اور یہاں میں پوری رات تڑپتا رہا۔ اس میسج پر مہرو کا موبائل آف ہوا تھا اور ایک جاندار قہقہا حیات کے کمرے میں گونجا تھا۔ اس نے موبائل بیڈ پر پھینکا اور کہنے لگا، مہرو جانے من، زندگی اجیرن بنا دوں گا تمہاری۔ مجھے ٹھکرا کر تم نے ذیشان کو پسند کیا ہے، اب میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم ذیشان کے پاس بیٹھنے سے بھی گھبراؤ گے۔ اور یہ کہہ کر اس نے کپڑے تبدیل کیے اور باہر آ گیا۔ اس کی بھی والدہ اٹھ چکی تھی۔ کہنے لگا، ماں کیسی ہیں آپ؟ دونوں بازو اس نے اپنی ماں کے گلے میں ڈالے تھے۔ اس کی والدہ فریحہ بیگم نے بیٹے کے گیلے بالوں پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ کہنے لگی، آج اتنی جلدی صبح ہو گئی میرے شہزادے کی؟ تم تو ویسے ہی شاہانہ شوق رکھتے ہو، 12 بجے سے پہلے تو اٹھتے نہیں ہو۔ اپنی ماں کا طنز سن کر وہ ہنسا تھا۔ کہنے لگا، میں نے سوچا کہ نئی بھابھی ہمارے گھر آئی ہے، صبح صبح تو بڑا ہی بے تکلف ناشتہ تیار ہو رہا ہوگا۔ بھابھی کا اس گھر میں پہلا دن ہے، اور پھر وہ کیا سوچیں گی، ایک ہی ایک دیور ہے اور وہ بھی صبح سے قائم۔ میں نے سوچا سب کے ساتھ ناشتہ کرتا ہوں، ارے بھائی کا دروازہ ابھی تک بند ہے۔ فریحہ بیگم کہنے لگی، آج کل کہاں بچے جلدی اٹھتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا بات ہے امی، آپ ذیشان بھائی کی بیگم کو سر پر مت چڑھائیں، ارے انہیں پتا ہونا چاہیے کہ صبح 8 بجے ہوتی ہے، دوپہر 12 بجے نہیں۔ فریحہ بیگم کہنے لگی، بس چھوڑو ان باتوں کو، یہ پرانے دور کی بات ہے، جب انہوں نے اٹھنا ہوگا خود ہی اٹھ جائیں گے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں دروازہ کھٹکھٹاؤں، کتنی بری بات ہے۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا بات ہوئی،
اگر آپ کو شرم آ رہی ہے تو میں کھٹکھٹا دیتا ہوں۔ فریحہ بیگم کہنے لگی، خبردار، جو تم نے ایسی گھٹیا حرکت کی تو میں تمہیں ناشتہ وقت پر بنا دیتی ہوں۔ فیروزہ سے کہتی ہوں تمہیں ناشتہ بنا دے۔ وہ کہنے لگا، میں کیوں ناشتہ کروں؟ ارے آج تو بھابھی کے مائکے سے ناشتہ آنا چاہیے، ابھی تک آیا نہیں کیا؟ اٹھائیں بھابھی کو، ان کو کہیں کہ اپنے مائکے میں فون کریں، پوچھیں کہ ناشتہ کب آئے گا۔ فریحہ بیگم کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے تمہیں حیات؟ اب کیا میں بے شرموں کی طرح بہو سے پوچھوں گی کہ اس کے گھر سے ناشتہ کیوں نہیں آیا؟ بھلا کیا کمی ہے ہمارے گھر میں تم نے جو کھانا ہے میں منگوا دیتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، مجھے بھابھی کے گھر سے آنے والا ناشتہ کرنا ہے، چلے جلدی سے منگوا کر دیں۔ فریحہ بیگم نے اس کے کان پکڑے تھے۔ وہ کہنے لگی، بس کرو، اوٹ پٹانگ باتیں مت کیا کرو۔ 9 بجے تک مہرو تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تھی، ساتھ میں ذیشان بھی تھا۔ دونوں ہی بڑے پیارے اور خوبصورت لگ رہے تھے، لیکن بڑی نفرت سے حیات نے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں بیٹھنے لگے تو حیات نے اپنی برابر والی کرسی کو کھسکا کر پیچھے کیا تھا۔ وہ کہنے لگا، بھابھی ادھر آئیں، آج آپ میرے پاس بیٹھیں، بھائی کے ساتھ تو آپ نے ساری زندگی ہی بیٹھنا ہے۔ وہ کچھ نروس سی ہوئی تھی۔ ذیشان کہنے لگا، ہاں ہاں جاؤ بیٹھ جاؤ، تمہارا چھوٹا دیور ہے۔ مہرو گھبراتے ہوئے اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھی تھی اور حیات کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، بھابھی جان، کیسا لگا آپ کو ہمارے گھر میں آ کر؟ ذیشان نے پلیٹ اپنی جانب رکھی تھی۔ وہ کہنے لگا، ابھی سے آئے ہوئے 24 گھنٹے نہیں ہوئے، تم کیا الٹے سیدھے سوال کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، اب تم نے اپنی بھابھی کو اپنے پاس بٹھایا ہے تو ناشتہ بھی سرو کرو، اگر میرے پاس بیٹھتی تو میں کرواتا۔ وہ کہنے لگا، ہاں میں تو بھول ہی گیا۔ پھر اس نے پلیٹ مہرو کے سامنے رکھی اور اس کی پلیٹ میں آملیٹ رکھ دیا، ساتھ میں بریڈ پکڑا دی۔ وہ کہنے لگا، اور کچھ چاہیے آپ کو؟ مہرو نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پتہ نہیں کیوں وہ چپ چپ سی تھی۔ یہ بات فریحہ بیگم نے بھی محسوس کی تھی اور ذیشان نے بھی، لیکن حیات جانتا تھا کہ وہ چپ چپ کیوں ہے۔ اس وقت اس کا دماغ یہاں ٹیبل پر حاضر نہیں تھا، وہ تو اس اجنبی کے میسیجز میں کھوئی ہوئی تھی، اور سچ بھی یہی تھا۔ پھر رات کو ولیمہ بھی تھا۔ ولیمے پر اتنی تصاویر ذیشان کی مہرو کے ساتھ نہیں تھی جتنی حیات نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھنچوائی تھی۔ وہ کہنے لگا، آپ میری اکلوتی بھابھی ہیں، اسی لیے آپ کو میرے سارے ناز نخرے اٹھانے پڑیں گے۔ مہرو کہنے لگی، ہاں کیوں نہیں۔ ولیمے کے اگلے روز جب وہ فریحہ بیگم کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی، تبھی حیات اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا، امی پلیز مجھے چائے کا کپ بنا دیں۔ آج وہ دیر سے اٹھا تھا، ذیشان اپنے آفس جا چکا تھا۔ وہ حیات سے کہہ کر گیا تھا کہ جلدی آ جانا، مجھے شام کو مہرو کو اس کے مائکے لے کر جانا ہے۔ فریحہ بیگم اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور حیات مہرو سے کہنے لگا، کیا جادو کر دیا ہے آپ نے میرے بھائی پر؟ کہاں میرا بھائی آفس سے گھر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، کہتا تھا کچھ اور دیر کام کر لوں۔ رات 8 بجے تک ہمارا آفس کھلا رہتا تھا کہ جب تک ذیشان صاحب کا کام پورا نہیں ہو جاتا تھا چھٹی نہیں کرتا تھا، لیکن 2 دن میں آپ نے اپنے حسن کا ایسا جادو چلایا ہے کہ بھائی کی صبح سے 4 کالز آ چکی ہیں، جلدی آؤ آفس میں، مجھے اپنی بیگم کو مائکے لے کر جانا ہے۔ مہرو کہنے لگی، میں نے کیا جادو کرنا ہے؟ ذیشان ویسے بھی بہت اچھے انسان ہیں۔ وہ کہنے لگا، ہاں اچھے تو ہیں، لگیں گے بھی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ذیشان بہت خوش نصیب ہے، اتنی حسین خوبصورت بیوی جو اسے ملی ہے۔ ارے قصور ذیشان بھائی کا نہیں ہے، قسم سے اگر میری بیوی بھی آپ جیسی ہوتی تو میں تو آفس جانے کا سوچتا بھی نہیں، بلکہ اسے کمرے میں لے کر بیٹھا رہتا۔ حیات کی بات سن کر برجستہ مہرو نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ پتہ نہیں اس کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا کہ مہرو نروس ہوئی تھی۔ پھر اس کی بات بھی عجیب تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، میں کچن میں جاتی ہوں، دیکھتی ہوں آنٹی کیا کر رہی ہیں۔ اگلی رات وہ پھر بیلکنی میں کھڑا تھا، لیکن اس بار بیلکنی کا دروازہ لاک تھا۔ پردہ ذرا سا ہوا سے ہلا تو سامنے اس نے مہرو کو سرخ رنگ کی نائٹی میں دیکھا تھا۔ وہ کمرے کی لائٹ بجھا رہی تھی، ساتھ کچھ بول رہی تھی۔ اس نے اس کا سراپا دیکھا اور پاگل ہونے لگا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس حسین سراپے کے ساتھ ذیشان کے قریب بھی جائے گی۔ اس نے فوراً سے اپنا موبائل نکالا، مہرو کو میسج کیا، سرخ نائٹی میں کمال لگ رہی ہو۔ یہ میسج فوراً سے سین ہوا تھا اور اس کے بعد فوراً سے دوبارہ بیلکنی میں گیا تو دیکھا مہرو سسکیوں سے رو رہی تھی اور ذیشان اس سے پوچھ رہا تھا کیا ہوا۔ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں ذیشان، یہاں کمرے میں کچھ ہے، کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ کہنے لگا، کیا گڑبڑ ہے؟ کیا بھولے جا رہی ہو؟ ساری آوازیں صاف طور پر حیات سن رہا تھا اور ساتھ میں مسکرا بھی رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، مجھے لگتا ہے یہاں کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے۔ ذیشان کہنے لگا، واٹ؟
कैमरा कौन लगाएगा, पागल हो क्या? वो कहने लगी मुझे डर लग रहा है। ज़ीशान उससे पूछता रह गया कि आखिर बात क्या है, लेकिन वो बता ही नहीं रही थी। बताती भी तो क्या बताती, लेकिन उस रात वो चाहकर भी ज़ीशान के करीब नहीं आई थी। वो नहीं जानती थी कि ये कौन है जो उसे यूं देख रहा है, जिसे ये पता है कि वो अपने शौहर के साथ किस तरह से वक्त गुजार रही है, उसने क्या पहना है क्या नहीं पहना। ऐसी अंदर की बातें कोई भी नहीं जान सकता था, लेकिन जो कोई भी था इस कमरे में होने वाले हर वाक़े को जानता था। हयात को अपनी पहली कामयाबी पर बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा था। वो बेहद खुश था, लेकिन जैसे जैसे वो महरू को देखता उसके दिल में उसे पाने की ख्वाहिश इतनी बढ़ती चली जाती। उसे याद आने लगता कि मरी की मुख्तसर सी मुलाकात में वो उस पर कैसे दिल हार बैठा था, लेकिन इससे पहले कि उसकी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाता, अगले ही रोज़ महरू का टूर वापस जा चुका था। वो भी वापस लाहौर आ गया। इन्हीं दिनों उसकी वालदा ज़ीशान के लिए रिश्ता देख रही थी। होश हयात के उस वक्त उड़े जब उसने अपनी वालदा के मोबाइल पर महरू की तस्वीर देखी। उसने फ़ौरन से मोबाइल छीन लिया। वो कहने लगा, ये लड़की कौन है? उसकी वालदा कहने लगी, ये मुझे ज़ीशान के लिए बहुत पसंद आई है। इसके घर वाले तो ज़ीशान को देख चुके हैं, पसंद भी कर चुके हैं। मैंने भी इस लड़की को देखने जाना है। लेकिन तब ये लड़की मरी गई हुई थी अपने कॉलेज टूर के साथ, अब वापस आ गई है। फिर ये ज़ीशान को पसंद भी है, इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि बात आगे बढ़ा दूँ। हयात कहने लगा, मॉम ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, आप ऐसा करें मेरा रिश्ता इसके साथ मांग लें। फरिया बेगम कहने लगी, क्या हो गया है तुम्हें? वो लोग ज़ीशान को पसंद करके जा चुके हैं, कितना बुरा लगेगा। और तुम भी बिजनेस में संजीदगी से हिस्सा नहीं लेते, हर वक्त आवारागर्दी करते रहते हो। तुम्हारा रिश्ता मैं उस वक्त करूँगी जब तुम संजीदगी से अपने काम पर फोकस करोगे। लेकिन हयात ने जिद पकड़ ली कि वो सब कुछ करेगा, अपने बिजनेस पर भी तवज्जो देगा, लेकिन उसे महरू से ही शादी करनी है। मजबूरन फरिया बेगम को महरू के घर वालों से ये बात करनी पड़ी, जिस पर उन लोगों ने नागवारी का इजहार किया था। लेकिन हयात के होश तो उस वक्त उड़े जब महरू ने साफ इनकार कर दिया कि वो उससे शादी करेगी, जिससे उसकी बात पहले से चल रही थी। बात आई गई हो चुकी थी, लेकिन हयात के दिल पर छाप छोड़ चुकी थी कि महरू ने उसे ठुकराया है और ज़ीशान को अपने हक में कबूल किया है। वो हर कीमत पर उसे पाना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़ता, कोई भी इंतहाई कदम ही क्यों ना उठाना पड़ता। जब भी वो महरू को ज़ीशान के साथ हंसते बातें करते देखता तो उससे बर्दाश्त नहीं होता था, इसीलिए कभी उसे उल्टे सीधे मैसेज करता, कभी ज़ूम आईनी बातें करता। एक बार जब वो बालकनी में आया तो महरू रो रो कर ज़ीशान को सब कुछ बता चुकी थी, यहाँ तक कि अपने मोबाइल पर मौजूद हयात के मैसेजेस भी दिखा चुकी थी। वो ऐसा नंबर था जिससे ज़ीशान भी वाकिफ़ नहीं था। ज़ीशान कहने लगा, तुम कब से ये बर्दाश्त कर रही हो, मुझे क्यों नहीं बताया? वो कहने लगी, मुझे डर था कहीं आप मुझ पर शक ना करें। ज़ीशान कहने लगा कि पागल हो गई हो तुम, मैं तुम पर क्यों शक करूँगा? मेरी बीवी हो तुम और तुम कितनी पाकबाज हो, मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। मैं ये नंबर ब्लॉक करवाता हूँ, बल्कि पता करवाता हूँ कि ये कहाँ का नंबर है, कौन है। वो कहने लगी, जो कोई भी है, हमारे कमरे में कहीं ना कहीं कैमरा लगा चुका है, इसीलिए मैं आपके करीब नहीं आती। ज़ीशान कहने लगा, मुझे लग रहा है जो लोग यहाँ पर फ्लावर डेकोरेशन के लिए आए थे ये उन्हीं की हरकत होगी। ऐसे नौजवान जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं और फिर बाद में ब्लैकमेल करते हैं, और किसी का नंबर हासिल करना आजकल के दौर में मुश्किल बात नहीं है। मैं देखता हूँ कहीं कैमरा लगा हुआ तो हटवा देता हूँ, पूरे कमरे को दोबारा से चेक करवा दूंगा, तुम फिक्र मत करो। हयात को जब ये पता चला कि अब इस बात से ज़ीशान वाकिफ़ हो चुका है, तब उसकी मज़ीद ऐसी कोई भी हरकत ज़ीशान को उस पर शक करने पर मजबूर करेगी, तो हयात ने ये काम छोड़ दिया। इसीलिए ज़ीशान को लगा कि शायद कमरे में भी कैमरा लगा हुआ था, जिससे वो जान चुका कि इससे इसके बारे में मालूम हो गया था। लेकिन हयात अपनी हसद की आग में जलने लगा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ ऐसा करे कि महरू ज़ीशान की ज़िंदगी से दूर हो जाए। उसने बहुत कोशिश की कि ज़ीशान को बदगुमान करे। बातों बातों में वो कहता था कि ऐसी लड़कियां जो इतनी हसीन होती हैं, इनके बहुत से अफेयर होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ किन किन लोगों से दोस्ती होती है, और बाद में शौहर को शक न हो जाए इसीलिए रोना धोना मचाकर अपनी सच्चाई का यकीन दिलाती हैं। इनडायरेक्टली वो चाहता था कि ज़ीशान आने वाले मैसेजेस को महरू के किसी अफेयर का चक्कर समझे। ज़ीशान शक करता ही नहीं था, अब तो हयात बेबस सा होने लगा था। होश तो हयात के उस वक्त उड़े जब उसे ये पता चला कि महरू प्रेग्नेंट हो चुकी है।
وہ تو یوں تھا کہ پاگل ہو جائے گا۔ اسے یہ تکلیف تھی کہ اس کے بھائی کا بچہ مہرو کی کوکھ میں کیوں پل رہا ہے۔ اس کوکھ سے صرف اس کا بچہ ہونا چاہیے تھا۔ اب تو اس کی برداشت سے سب کچھ باہر ہونے لگا تھا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے اور ان کی خوشی کی سب سے زیادہ جلن حیات کو تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ کاروبار میں پیر جمانے شروع کر دیے۔ ابھی 2 ماہ پریگننسی کے ہوئے تھے جب ایک رات اچانک سے ذیشان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور گاڑی زور سے ایک ٹرک کے ساتھ ٹکرائی اور بلاسٹ ہو گئی۔ یہ خبر سب پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ گاڑی مکمل طور پر جل چکی تھی اور اندر موجود لاش بھی پہچان میں نہیں آ رہی تھی۔ اس حادثے نے مہرو کو پاگل کر دیا تھا۔ اسے غشی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ بار بار اس کی آنکھ کھلتی تو ذیشان ذیشان پکارتی۔ نہ کچھ کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی۔ فریحہ بیگم کی اپنی حالت غیر ہو چکی تھی۔ بیٹے کا صدمہ ان سے سہا نہیں جا رہا تھا۔ یہی حال سکندر حیات کا تھا۔ ذیشان ان کا مضبوط بازو تھا، ان کا بڑا بیٹا تھا۔ سب کچھ اس نے سنبھال رکھا تھا۔ حیات کا لاؤبالی پن اور لاپرواہی انہیں ویسے بھی پسند نہیں تھی، لیکن اب جو حادثہ ان کی زندگی میں ہوا تھا اس نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ 1 مہینے تک کسی کو ہوش ہی نہیں کہ کون کہاں تھا کہاں نہیں۔ فریحہ بیگم نے ہی خود کو سنبھالا تھا۔ سکندر صاحب بیمار رہنے لگے تھے، اسی لیے حیات بظاہر پورا آفس سنبھال چکا تھا۔ سب کے سامنے ہمدردی کرتا روتا تھا کہ اسے ذیشان کا بڑا دکھ ہے، لیکن اصل میں اس نے اپنا راستہ صاف کیا تھا اور اب اسے ذیشان کی آخری نشانی کو بھی ختم کرنا تھا۔ وہ مہرو کے وجود میں ذیشان کی کوئی بھی چیز باقی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت عدت میں تھی اور اس کی عدت پورے 7 ماہ تک چلنی تھی۔ وہ تبھی باہر جاتی تھی جب ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا ہوتا تھا۔ ذیشان کی اس نشانی کو وہ بہت سنبھال کر رکھ رہی تھی، لیکن جب اس بار ڈاکٹر کو چیک اپ کروا کر واپس آئی تو اپنے کمرے میں جانے لگی۔ اس کا کمرہ اوپر کی منزل میں تھا۔ تب تک حیات اپنی چال چل چکا تھا۔ اس نے سیڑھیوں پر تیل پھینکا ہوا تھا۔ جیسے ہی مہرو 10-12 سیڑھیاں چڑھی، تیل پر جیسے ہی اس کی چپل پڑی، بری طرح سے اس کا پاؤں پھسلا تھا اور وہ لڑ کھڑاتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے گر گئی۔ اس کے چلانے کی آواز سن کر فریحہ بیگم اور سکندر حیات بھاگ کر سیڑھیوں کے پاس آئے تھے۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے تڑپے جا رہی تھی۔ حیات بھی بھاگتا ہوا آیا۔ وہ کہنے لگا، کیا ہوا بھابھی؟ لیکن وہ روئی جا رہی تھی۔ پھر فریحہ بیگم، سکندر حیات اور حیات تینوں ہی اسے ہاسپٹل لے گئے، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ذیشان کا بچہ ضائع ہو چکا تھا اور مہرو کا رو رو کر برا حال تھا۔ سب کو لگ رہا تھا یہ ایک حادثہ ہے، لیکن اب حیات بالکل مطمئن ہو چکا تھا۔ وہ مہرو سے ذیشان کی ہر چیز چھین چکا تھا، یہاں تک کہ اس کا بچہ بھی، اور اب اس کا راستہ بالکل صاف تھا۔ اگر وہ مہرو کو اپناتا تو یقیناً اس کے ماں باپ اسے بہت اچھا سمجھتے کہ بیوہ بھابھی کو سہارا دے رہا ہے۔ چند روز بعد مہرو کے والدین اسے لینے آ گئے۔ اب یہاں پر اس کا رہنا بے مقصد تھا، لیکن مہرو نے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے کی میں ذیشان کا کمرہ اور اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ نیا زخم تھا، اسی لیے وہ رات کے وقت ذیشان کے کپڑے پہن لیتی تھی اور تصور میں اس سے باتیں کرتی تھی۔ اس کے کمرے میں ذیشان کی اور اس کی شادی کی بہت بڑی تصویر دیوار پر آویزاں تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور ذیشان سے یوں باتیں کرتی جیسے وہ سن رہا ہے۔ بہرحال اب حیات مہرو کو اپنے کام کہنے لگا تھا، اس پر حق جمانے لگا تھا۔ ایک بار وہ چائے بنا رہی تھی تو کچن میں آ گیا اور خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ مہرو کو لگا جیسے کسی کی سانس لینے کی آواز اسے پیچھے سے آ رہی ہے، اپنے عقب سے۔ جیسے ہی اس نے پیچھے پلٹنا چاہا تو حیات اس کے اتنے قریب تھا کہ وہ اس سے ٹکرا گئی۔ وہ کہنے کی یہاں کیوں کھڑے ہو؟ فاصلے پر کھڑے ہو، تم یہاں آئے کیا کرنے ہو؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور پھر کہنے لگا، کیا بات ہے؟ ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ تم چائے بنا رہی تھی اور میں چائے لینے آیا تھا۔ وہ کہنے کی جاؤ یہاں سے، میں چائے بنا کر باہر رکھ دوں گی۔ وہ کہنے لگا، ہر وقت کیوں لڑتی جھگڑتی رہتی ہو؟ جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ، زندگی آگے بڑھ جانے کا نام ہے۔ وہ کہنے لگی، میں اس وقت کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں ہوں اور آئندہ میرے قریب مت کھڑے ہونا۔ مہرو کا یہ انداز اور یہ لہجہ سن کر وہ کہنے لگا، کیوں نہ کھڑا ہوں؟ وہ کہنے لگی، تم بھول رہے ہو میں بھابھی ہوں تمہاری۔ وہ کہنے لگا، کون سی بھابھی؟ بھابھی تو اس وقت تھی جب میرا بھائی زندہ تھا۔ جب میرا بھائی ہی دنیا میں نہیں رہا تو تمہارا میرا رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ سن کر مہرو کو حیرت ہوئی۔ وہ کہنے لگا، تم صرف مہرو ہو اور بہت جلد تم مہرو حیات سکندر ہو جاؤ گے۔ میں بہت جلد ماں اور ڈیڈ سے بات کرنے والا ہوں کہ وہ میرا نکاح تم سے کروا دیں۔ آخر کب تک اپنی جوانی سنبھالو گی؟ اتنا حسن اب میں تمہیں اپنے بھائی کے نام پر برباد کرنے تھوڑی دوں گا۔
آج بھی تمہارا حسن میرا ہوش اڑاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ کی پشت اس کے چہرے پر رکھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ کی پشت اس کے چہرے پر رکھنی چاہی تھی۔ مہرو کو جتنی حیرانگی ہوتی اتنی کم تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکا۔ وہ کہنے لگی، خبردار اگر تم نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو اور بات کیا کر رہے ہو؟ حیات میں تمہارے منہ پر تھپڑ مارنے سے پہلے سوچوں گی بھی نہیں کہ میں نے مارا کیوں ہے۔ حیات 2 قدم آگے بڑھا اور کہنے لگا، تم تھپڑ مارو گی تو کیا میں کھا لوں گا؟ دیکھو، میرے ساتھ بالکل تمیز سے رہا کرو۔ میں بہت جلد تمہارے حقوق اپنے نام کرنے والا ہوں۔ تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو، کیونکہ میں شادی کے بعد تمہارے منہ سے ذیشان کا نام بھی برداشت نہیں کروں گا اور نہ سنوں گا۔ مہروز کے ارادے جان کر بری طرح سے گھبرائی تھی۔ وہ کبھی بھی حیات کو پسند نہیں کرتی تھی۔ شروع سے وہ اس کی عیاش طبیعت سے واقف تھی، کچھ ذیشان کے منہ سے بھی سن چکی تھی، اسی لیے سوچ چکی تھی کہ وہ اپنے مائکے چلی جائے گی۔ اسے اس عیاش کے ساتھ شادی کرنی ہی نہیں تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ حیات اس کے بے حد قریب ہوا تھا، اتنا کہ مہرو کو اس کی گرم سگریٹ کے دھوئیں میں لپٹی ہوئی سانسیں اپنے چہرے پر پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جس انداز میں وہ بول رہا تھا، مہرو کو عرصہ پہلے کے وہ واقعے یاد آنے لگے جب ہوٹل میں بار بار اس کا ٹکراؤ حیات سے ہوا تھا۔ حیات سکندر اس کے پیچھے ہوتا سارا کچھ کسی فلم کی طرح اس کے ذہن میں چلا تھا اور ایک جھٹکے کے ساتھ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، مگر حیات کے چہرے پر پھیلی ہوئی شیطانی مسکراہٹ دیکھ کر اس کا دل ڈوب چکا تھا۔ بڑی مشکل سے کپ کپاتے ہوئے لبوں سے وہ کہنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو، یہ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، جتنا بڑا انکشاف اس پر ہو رہا تھا اس کی جان لینے کے مترادف تھا، مگر حیات سکندر ایک گانے کی ٹون پر سیٹی بجاتا ہوا انگلی پر اپنے بائک کی چابی گھماتا وہاں سے باہر جا چکا تھا اور وہ وہیں کرسی کا سہارا لے کر بیٹھ چکی تھی۔ فریحہ بیگم جب کچن میں آئیں تو اس کی اس حالت میں بیٹھا دیکھ اس کے پاس چلی آئیں۔ وہ کہنے لگیں کہ کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک تو ہے؟ کیا پھر سے طبیعت خراب ہو گئی؟ آنکھیں تو ان کی بھی اتر چکی تھیں۔ ساری رات جاگتے جاگتے گزر جاتی، چین ایک پل کو بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت تو فریحہ بیگم سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ کہنے لگی، کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، اور پھر کمرے میں چلی گئی۔ جس انداز میں حیات نے اس سے یہ بات کی تھی اس کے لیے بھلانا مشکل تھا، مگر وہ سو چکی تھی کہ ذیشان کے علاوہ کسی بھی شخص کو اپنی زندگی میں شامل نہیں ہونے دے گی۔ کوئی بھی اس قابل نہیں کہ مہرو کے وجود تک سرایت کر سکے، اس پر حق جما سکے۔ بڑی مشکل سے ہمت جمع کر کے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا اور ایک نظر دیوار پر لگی ہوئی اس تصویر کو دیکھا جس میں مسکرا کر وہ ذیشان کے ساتھ کھڑی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کیا اور اپنی ساس کے کمرے کی طرف چل دی جہاں پر فریحہ بیگم اور سکندر حیات بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں جا کر کچھ بولتی، اس کی نظر بیڈ سے ہٹ کر سامنے صوفے پر پڑی جہاں بڑی سنجیدگی کے ساتھ حیات سکندر بیٹھا ہوا تھا۔ خطرے کی گھنٹی اس کے دل میں بجنے لگی جب فریحہ بیگم کہنے لگی، آؤ بیٹا، میں ابھی تمہیں آواز دے کر بلانے ہی والی تھی، یہاں آؤ، ہمارے پاس بیٹھو۔ وہ ان کے سامنے ہی بیٹھ چکی تھی جب فریحہ بیگم نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو مہرو، تم ہمارے ذیشان کی نشانی ہو، ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں اس گھر سے کہیں بھی بھیجیں۔ میں تمہیں اپنی بیٹی مان چکی ہوں، ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، اور یہی بات حیات بھی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم سے نکاح کر لے۔ یقین مانو، اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تم نہیں جانتی کہ مجھے کتنا سکون محسوس ہوا ہے۔ ایسے لگا جیسے میری دلی مراد پوری ہو چکی ہے۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ اس گھر میں تم میری بہو کی حیثیت سے رہو۔ ذیشان کی زندگی ہی اتنی تھی، مگر اب میں تمہیں اپنی نظروں سے دور ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ تمہاری امی کی بہت بار کال آ چکی ہیں اور وہ بار بار تمہیں یہاں سے لے جانے پر اصرار کر رہی ہیں، اور میں کسی بھی حال میں تمہیں یہاں سے کبھی نہیں بھیج سکتی۔ مہرو تو یوں تھی جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے۔ اس کی رنگت بالکل سفید پڑ چکی تھی۔ ایک نظر سامنے بیٹھے حیات پر ڈالی جو سب کے سامنے نیک بن رہا تھا، جسے اپنے بھائی کے لیے بہت بڑی قربانی دے رہا ہو۔ بغیر اس بات کا جواب دیے مہرو اس کمرے سے جا چکی تھی۔ اسے یوں جاتا دیکھ کر فریحہ بیگم اس کے پیچھے آئی، مگر وہ روتے ہوئے اپنے سابقہ شوہر ذیشان کی تصویر سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی
اور رو رو کر اس کا یہی کہنا تھا کہ میں ذیشان کے علاوہ کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں ہونے دوں گی۔ میں ذیشان کی امانت سمجھتی ہوں خود کو، کسی اور مرد کو میں اپنے قریب آنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ لوگوں کو لگ رہا ہے۔ ابھی تو میرے ہاتھوں سے وہ مہندی بھی نہیں اتری جو ذیشان کے نام کی لگی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے آپ کو، میں اپنے ماں باپ کو خود سمجھا لوں گی، مگر مجھ پر ایسے ظلم مت کریں۔ میرا یہاں پر رہنا دوبر ہو جائے گا۔ جب روتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ کر مہرو نے یہ بات کی تو فریحہ بیگم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے۔ اسے سینے سے لگا کر کتنی ہی دیر تک دل کی بھڑاس نکالتی رہی اور پھر کہنے لگی، بیٹا فکر مت کرو، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے جذبات کو سمجھ ہی نہیں پائی۔ تمہارے لیے تو یہ سب کچھ بہت مشکل ہے، دوبارہ تم سے کوئی بھی اس بارے میں بات نہیں کرے گا۔ فریحہ بیگم یہ کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ اپنے کمرے میں موجود آنکھوں میں سرشاری لیے وہ جو سوچ رہا تھا کہ اس کی ماں آ کر ماتھا چومے گی، اس کی اس ہمدردی اور احسان پر اس کی احسان مند ہوں گی اور تعریف کے پل باندھیں گی، وہیں اس کا دروازہ دھیرے سے کھٹکا اور فریحہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ اپنی ماں کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر حیات کے چہرے پر بھی بل پڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ موم کیا ہوا، آئیے بیٹھیں۔ فریحہ بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھی اور پھر دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ پکڑ کر ماتھے پر لب رکھ دیے۔ وہ کہنے لگیں، بیٹا ذیشان کے بعد اب تم ہی ہمارا واحد سہارا ہو۔ ذیشان کی ناگہانی موت نے ہمیں اندر تک توڑ کر رکھ دیا ہے، مگر ہم خوش ہیں کہ تم ہمارے پاس موجود ہو۔ میں تمہارے لیے مہرو سے بات کی ہے، مگر وہ بیچاری رو رو کر نڈھال ہو چکی ہے۔ کم وقت میں ہی اس کو اور ذیشان کے درمیان کی بانڈنگ کافی مضبوط ہو چکی تھی۔ اس کے لیے یہ سب اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ ایک دم سے اسے چھوڑ کر تمہارے ساتھ اپنے رشتے کو آگے بڑھائے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اسے وقت دینا چاہیے۔ اگر تو وہ تم سے شادی نہیں بھی کرتی تو پھر بھی اس گھر میں اسے بڑی بھابھی کے طور پر ہم اسے وہی مقام اور مرتبہ دیں گے۔ ہاں کچھ عرصے کے بعد اگر وہ چاہے تو ایک بار پھر میں اس سے تمہاری بات ضرور کروں گی، ورنہ میرے بیٹے کے لیے تو ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی شادی کے لیے تیار ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ چکی تھی اور بھی وہ بہت کچھ بول رہی تھی، مگر حیات سکندر کا دماغ تو ایسے تھا جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ وہ اپنی ماں کا جواب سن کر بڑی مشکل سے اپنے چہرے پر مصنوعی ہمدردی سجا کر بیٹھا تھا، اور پھر فریحہ بیگم اسے گڈ نائٹ بول کر کمرے سے چلی گئی۔ کمرہ اندھیروں میں ڈوب چکا تھا اور وہ غصے سے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر چیخ کر اپنا غبار کیسے نکالے۔ تکیہ اٹھا کر اپنے منہ کے آگے رکھا اور پورے زور کے ساتھ چلایا تھا۔ اس کی آواز تکیے میں قید ہو کر رہ چکی تھی اور غصے سے ہر ایک چیز اتھل پتھل کرتا آخر میں ڈریسنگ ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھ کے خود کو آئینے میں دیکھنے لگا۔ اس کی خون خوار نظریں اس وقت اسے خود بھی خود سے خوف کھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ مہرو مہرو مہرو، تم نے دوسری بار بھی مجھے ریجیکٹ کر کے اچھا نہیں کیا۔ تمہاری خاطر میں نے اپنے بھائی تک کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور تم اس کے باوجود مجھ سے دور رہی ہو۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر دبی غراہٹ کے ساتھ یہ انکشاف کر چکا تھا، جو انکشاف اس نے آئینے کے سامنے خود کو دیکھتے ہوئے کیا تھا۔ اگر کوئی سن لیتا تو اس وقت اس کا کیا حشر ہو سکتا تھا، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایئر کنڈیشنر آن تھا، پھر بھی ماتھے پر غصے سے تما رہے پسینے کی بوندیں چہرے کو بھگا چکی تھی۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر وہ کہنے لگا، میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا، ایسے نہیں تو پھر ویسے ہی صحیح۔ میرے لیے تمہیں چھوڑ دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ میں تمہیں پانے کے لیے کسی بھی حد تک جاؤں گا۔ شادی کے تو بول نہیں صحیح، نکاح کے بغیر بھی میں تمہیں اپنا آپ ثابت کر کے رہوں گا کہ حیات سکندر کیا چیز ہے۔ تمہارے روم روم کو تڑپا کر رکھ دوں گا۔ ایک بار پھر حیات سکندر کے ذہن میں وہ منظر بننے لگے جب اس نے مہرو کو ذیشان کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس پر جھکا ہوا تھا اور وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرا کر اپنا آپ اس کے سینے میں چھپا چکی تھی۔ اس کے بعد کمرے میں اٹھنے والی ان کی آوازوں کو سن کر تو جیسے اسے اپنے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ غصے سے ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ مار کر اس نے سارے پرفیومز کو نیچے گرایا تھا۔ رات کے تقریباً 1:30 بج رہے تھے۔ مہرو رو کر ذیشان کی تصویر کو اپنے سینے سے لگائے سو چکی تھی اور وہ ایک بار پھر آنکھوں میں غصہ لیے جذبات کی آگ میں بھڑکتا
بیلکنی کے راستے چلتا ہوا وہاں پر آیا تھا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی اور شاید مہرو کی بد قسمتی کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ ذرا سی گرل سرکانے پر وہ کھلتی چلی گئی۔ چہرے پر ایک بار پھر خباثت بھری مسکراہٹ پھیلی اور وہ اپنے ماتھے پر آئی پسینے کی بوندوں کو انگلی سے صاف کرتا ایک انداز سے کمرے میں داخل ہوا اور بڑے دھیرے سے گرل کو بند کر دیا۔ کمرے کے دروازے کی طرف جا کر اندر سے اسے بھی لاک کر دیا اور ایک فرصت بھری نظر اس پر ڈالی جو بیڈ پر آڑی ترچھی ہو کر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی قمیض اس وقت کچھ حصوں سے بے لباس کر رہی تھی اسے، اور اس سرشاری سے اس کے وجود کو دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا، مگر جیسے ہی آگے آ کر دیکھا تو اس کے سینے سے لگی ہوئی تصویر کو دیکھ کر جیسے اس کے تن من میں آگ سی لگ چکی تھی۔ یہاں پر میرا حق ہے، جس مقام پر تم نے اس ذیشان کو رکھا ہے یہاں پر مجھے ہونا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور اس کے سینے پر موجود تصویر کو چھین کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ تصویر کو فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ کر کمفرٹر ہٹایا اور مہرو کے پاس لیٹ چکا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ مہرو کی کمر پر رکھتا اسے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ وہ اپنی گرم سانسیں اس کی گردن پر نچھاور کر رہا تھا اور مہرو اپنے وجود پر صرف ہاتھ کو محسوس کر کے سکون کی وادیوں میں کھو رہی تھی۔ اس کے لبوں سے ہلکی سی سسکی نکلی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس وقت ذیشان کی باہوں میں ہو اور ذیشان کے ساتھ سو رہی ہو۔ وہ ابھی بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید اس وقت اس کے بے حد قریب ذیشان موجود ہے اور ایک بار پھر یہ رات محبت کے نام کرنا چاہتا ہے۔ وہ بھی اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ اپنا رخ اس کی جانب موڑ کر اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ حیات تو ان لمحات کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اپنے وجود میں چھپتا دیکھ اس کے جذبات بھڑک اٹھے تھے۔ وہ بے قابو سا ہونے لگا تھا اور اگلے ہی پل وہ مہرو کو اپنے قریب کر کے اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا تھا۔ کمرہ اس وقت مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرے اس سے پہلے کہ اپنے لب اس کے لبوں پر نچھاور کر دیتا۔ اگلے ہی پل وہ کسمسائی تھی۔ ذہن میں کئی طرح کے جھماکے سے ہونے لگے تھے۔ مہرو کو اپنے قریب سگریٹ کی شدید بو محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ سانسیں جو اس کے چہرے پر گر رہی تھی وہ ان میں کھو سی رہی تھی۔ یہ سانسیں ذیشان کی تو نہیں تھی۔ ذیشان تو سگریٹ پیتا ہی نہیں تھا۔ ان سانسوں سے آنے والی سگریٹ کی بو ایک دم سے اسے کھانسنے پر مجبور کر گئی۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں واپس لوٹنے لگی۔ ذہن میں ایک دم سے ایک جھٹکا سا لگا اور وہ دبی دبی چیخ کے ساتھ اٹھ بیٹھی۔ پورا وجود ابھی بھی اس کا کانپ رہا تھا، جیسے ابھی بھی کسی نے اسے اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام رکھا ہو۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ ہڑبڑا کر وہ اس اندھیرے میں ڈوبے کمرے کو دیکھنے لگی۔ اے سی آن تھا مگر اس کے باوجود چہرے پر آئی پسینے کی بوندیں اسے بہت کچھ احساس کروا رہی تھی۔ ہڑبڑا کر وہ فوراً بیڈ سے اٹھی، سائڈ ٹیبل لیمپ آن کیا اور پھر کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سب کچھ جوں کا توں تھا، ہاں البتہ گرل کھلی ہوئی تھی جو اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ گھبراتے ہوئے وہ گرل کی طرف آئی تھی جسے کھول کر وہ باہر نکلی۔ بالکنی میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ ہانپتے ہوئے واپس آ کر بیڈ پر بیٹھی مگر اس کی نظریں سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی تھی۔ ذیشان کی تصویر پر اٹک چکی تھی۔ یہ تصویر کسی نے سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔ اگر یہ تصویر بالفرض اس کے ہاتھوں سے چھوٹ بھی چکی تھی تو بیڈ پر ہی ہونی چاہیے تھی۔ اسے ٹھیک سے یاد آ رہا تھا کہ اس تصویر کو اپنے سینے سے لگا کر ہی سو رہی تھی۔ وہیں دوسری طرف کمرے میں وہ بیڈ پر لیٹا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ جس سکون کا وہ متلاشی تھا، جس کے لیے وہ تڑپ رہا تھا، خود کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ صرف مہرو کو اپنے قریب دیکھنا چاہتا تھا۔ کچھ لمحے پہلے گزرنے والے مہرو کے ساتھ وہ لمحات کا سوچ کر وہ ابھی بھی جیسے سرشاری میں گم تھا۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا آنکھیں موندے اس کا لمس اپنے وجود پر محسوس کر کے وہ تو جیسے مزید ہی ہوش سے بے قابو ہو رہا تھا۔ اس بار اس نے بڑی بے چینی سے سوچا کہ اگر مہرو جاگ جاتی تو کیا ہوتا۔ اس کے لیے ہر مسئلے کا حل ہوتا تھا۔ سارے لحاظ بلائے خاطر رکھ کے وہ اٹھ بیٹھا اور اگلے ہی پل اس کے قہقہے کمرے میں گونجے تھے۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر کہنے لگا، ہاں جی ذیشان سکندر صاحب، کیا کہہ رہے تھے آپ؟
میں اگر آپ کی بیوی کے 1 انچ بھی قریب گیا تو آپ دنیا ہلا کر رکھ دیں گے، سب کچھ تہس نہس کر دیں گے، ہر ایک چیز کو تباہ کر دیں گے۔ آپ اپنی بیوی کے قریب مجھے پھٹکنے بھی نہیں دے سکتے، مگر دیکھیے میں رات کے اس پہر اپنے جذبات کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کچھ کر کے آیا ہوں۔ ہنستے ہوئے اس نے اپنے سامنے موبائل رکھے یہ سب کچھ بولا تھا۔ اسکرین پر اس کی نظریں مرکوز تھیں اور کچھ دیر پہلے جس طرح اس نے مہرو کو چھوا تھا اور اس کے سینے میں سمٹ چکی تھی، اور پھر جو بے باکیاں وہ اس کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ کر آیا تھا، سب کچھ تفصیل سے بول رہا تھا۔ آنکھوں میں حقارت اور نفرت لیے کہنے لگا، جو میرا ہے وہ صرف میرا ہی ہے۔ کیا لگتا ہے میں اتنی آسانی سے اسے کسی اور کا ہونے دوں گا؟ میں چھیننے کی قدرت رکھتا ہوں، سمجھے کمینے خبیث بغیرت نمک حرام۔ تیری آنکھیں نوچ کر میں کتوں کو ڈالوں گا۔ کیا کر کے آیا ہے تو اس کے ساتھ؟ ایک بار میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں پھر بتاؤں گا تجھے تو نے کس سے پنگا لیا ہے۔ ارے تجھ سے تو بہتر تھا ہم کتا پال لیتے۔ ارے کتے میں بھی وفاداری ہوتی ہے، کتے کو اگر کھانا ڈال دو تو وہ بھی آ کر تلوے چاٹتا ہے، اور تجھے ہم نے کیا کچھ نہیں دیا، تجھے تو تیرے اپنوں نے پھینک دیا تھا، اور میں تجھے اپنا چھوٹا بھائی بنا کر گھر لایا، اور تو میری عزت پر ہاتھ ڈال رہا ہے۔ اسکرین پر یہ آواز گونجی تھی، ویڈیو کال چل رہی تھی۔ کرسی پر بندھا ہوا ذیشان زخمی حالت میں تھا، چہرے پر زخم اور نیل کے نشان تھے۔ رسیوں سے مسلسل بندھے رہنے کی وجہ سے اس کے بازو بھی زخمی ہو چکے تھے، جہاں پر رسی تھی وہاں سے خون رس رہا تھا، اور وہ ہانپتا ہوا آنکھوں میں غم اور غصہ اور بے بسی کی وجہ سے محصول آ چکا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھیں پھٹ کر باہر آ کر گریں گی۔ سر کی ابھری ہوئی نسیں اس وقت اسے وحشتناک بنا رہی تھی، مگر اسے یوں تڑپتا دیکھ کر وہ ہنسا، پھر ہنس کر کہنے لگا، جو کہنا ہے کہہ لو، مگر دنیا کی نظروں میں تم مر چکے ہو۔ تم نے کہا تھا نا تمہاری بیوی کبھی بھی میری نہیں ہو سکتی، اب میں تمہیں تمہاری بیوی اپنی بنا کر دکھاؤں گا، اور دیکھنا میں باقاعدہ لائیو سہاگ رات چلا کر تمہیں دکھاؤں گا، بڑی سی اسکرین پر مزے سے یہ مناظر دیکھنا اور سوچنا کہ اسے تمہارے ساتھ یہ رات بتانے میں زیادہ تسکین حاصل ہوئی یا میرے ساتھ۔ پوری حویلی اس کی چیخوں سے گونجنے لگی تھی۔ میں اس سے اتنی اذیت دوں گا کہ وہ تمہارا دیا پیار بھول جائے گی، آخر کو اپنا بدلہ بھی تو لینا ہے نا۔ 2 بار ٹھکرایا ہے اس نے مجھے۔ بالکل جنونی انداز میں یہ کہہ کر حیات نے اپنا موبائل دور پھینکا تھا۔ اس نے ذیشان کو جلانے کے لیے الفاظ میں ہر حد تک خود کو گرانے کی پوری کوشش کر لی تھی، مگر ابھی بھی اس کے ذہن میں وہی الفاظ گونج رہے تھے جو تانا وہ اسے دے چکا تھا۔ آج سے 25 سال پہلے ذیشان اپنے باپ کے ساتھ اپنے دادا کے گھر سے واپس آ رہا تھا، تو راستے میں گاڑی خراب ہو چکی تھی۔ جب تک ڈرائیور گاڑی ٹھیک کرتا وہ چلتا ہوا اس کے پاس کے مناظر دیکھنے لگا۔ سکندر صاحب نے اسے خبردار کیا تھا کہ بیٹا دور مت جانا، یہیں رہنا۔ وہ چلتا وہ سرسبز کھیتوں اور ہریالی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شہر کی رونقوں سے دور اس گاؤں کے کھیت اور ہریالی اسے شروع ہی سے بہت زیادہ پسند تھی۔ وہ چلتا ہوا یوں ہی آگے بڑھا تھا کہ اسے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آس پاس اس نے دیکھا، مگر وہ جیسے جیسے ان کھیتوں کی طرف بڑھ رہا تھا آواز مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جب ایک جانب اس نے دیکھا تو ایک پوٹلی موجود تھی جو مسلسل ہل رہی تھی۔ پہلے تو یہ دیکھ کر ذیشان ڈرا، مگر جب بچے کی آواز اس پوٹلی سے آتی سنائی دی تو اس نے آگے بڑھ کر اس پوٹلی کو کھول دیا۔ فلک شگاف چیخ ذیشان کے منہ سے نکلی۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر سکندر صاحب اور فریحہ بیگم بھاگتے ہوئے وہاں پر آئے تھے۔ سامنے ایک بچہ تھا، نومولود بچہ، ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ دیر پہلے ہی دنیا میں آیا ہو اور اسے یہاں پر پھینک دیا گیا ہو۔ فوراً آگے بڑھ کر فریحہ بیگم نے اس بچے کو اٹھا لیا، مگر وہ بچہ جب چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ جیسے ہی ذیشان نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا تو وہ فوراً سے چپ ہو چکا تھا۔ ذیشان کا وہ بچہ اتنا پسند آیا کہ اس نے اپنے ماں باپ سے فرمائش کر دی کہ اس بچے کو میں اپنے ساتھ گھر لے کر جاؤں گا، یہ میرا چھوٹا بھائی ہوگا۔ فریحہ بیگم نے یہ سنا تو اسے ٹوک دیا۔ وہ کہنے لگی، نہیں، کیا پتا کس کا بچہ ہے؟ مگر سکندر صاحب کہنے لگے، پتہ نہیں، اسے کس نے یہاں چھوڑ دیا؟ اگر کسی کا ہوتا تو وہ اس حالت میں تھوڑی چھوڑ دیتے۔
یہ ویران سنسان علاقہ ہے، یہاں پر تو آس پاس کوئی گھر بھی موجود نہیں جسے جا کر پوچھا جائے۔ یوں وہ اسے گھر لے آئے۔ ذیشان کو اس بچے کے ساتھ خوش دیکھ کر فریحہ بیگم بھی مطمئن ہو چکی تھی، کیونکہ فریحہ بیگم نے جب ذیشان کو جنم دیا تھا تو کچھ ایسی پیچیدگیاں پیش آئی تھیں جس کے بعد ڈاکٹر نے انہیں بتایا تھا کہ وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی، اسی لیے انہوں نے اس بچے کا نام حیات سکندر رکھ دیا تھا اور بالکل اپنی اولاد کی طرح پالتے ہوئے اسے پروان چڑھا رہی تھی۔ ابھی تک یہ بات حیات سے چھپا کر رکھی گئی تھی کہ وہ ان کی سگی اولاد نہیں تھی، مگر جب وہ 15 سال کا تھا تو فریحہ بیگم کے بھانجے نے باتوں باتوں میں مذاق اڑاتے ہوئے اسے بتا دیا تھا کہ تم تو اس خاندان کے ہو ہی نہیں، تمہیں تو ذیشان کھیتوں سے اٹھا کر لایا تھا۔ یہ بات اس کے لیے ناقابل یقین تھی۔ اس کی طبیعت میں بھی کافی فرق تھا۔ جہاں ذیشان انتہائی نیک سلجھا وہ بچہ تھا، وہیں سب کے بیجا لاڈ پیار نے حیات کو کافی بگاڑ دیا تھا۔ پھر بھی اس کے ناز نخرے یوں اٹھائے جاتے جیسے وہ ان کی سگی اولاد ہو، اور آج جس انداز ذیشان نے اس کی اصل اوقات یاد دلائی تھی وہ اندر تک تڑپ چکا تھا۔ اگلی صبح جب اٹھا تو آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ لمحات جو وہ مہرو کے ساتھ گزار کر آیا تھا، ذیشان کی کہی باتوں نے تو جیسے اس پر پانی پھینک دیا تھا۔ مہرو اٹھی تو جھنجھلائے ہوئے انداز میں کچن میں چلی گئی۔ ناشتہ بنانے کے بعد سب کو سرو کیا اور غائب دماغی کے ساتھ کھانا کھانے لگی۔ فریحہ بیگم نے اس سے 2-4 باتیں کی، مگر اسے یوں غائب دماغی سے سنتا دیکھ کر وہ کہنے لگی، کیا ہوا مہرو بیٹا، طبیعت ٹھیک تو ہے؟ تو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مگر مہرو کہنے لگی، کچھ نہیں آنٹی، بس طبیعت نہیں ٹھیک۔ یہ سن کر حیات کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلی تھی۔ گزشتہ رات کے لمحات سوچ کر وہ اندر ہی اندر مسکرایا تھا، مگر مہرو سے نظریں ملانے سے مکمل طور پر احتیاط برت رہا تھا۔ رہ رہ کر اسے یہ بات ستا رہی تھی کہ جیسے حیات رات کو اس کے کمرے میں آیا ہو اور اس کے بے حد قریب آ کر اسے چھوا، مگر اگلے ہی پل وہ اپنے ہی خیالات کو جھنجھلا دیتی کہ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ بات سچ تھی کہ ہوٹل میں مجھے وہ جس انداز میں دیکھا کرتا تھا اس کے لہجے میں پسندیدگی موجود تھی، مگر وہ کیا کرتی؟ ذیشان کو تو وہ پہلے ہی پسند کر چکی تھی، اور اب اگر وہ واپس اپنے مائکے چلی بھی جاتی تو ماں باپ اسے کبھی بھی اپنی دہلیز پر نہ رکھتے، بلکہ اسے زبردستی قسمیں وعدے منتیں کر کے جیسے تیسے کسی اور کے ساتھ بیاہ دیتے۔ آخر وہ جاتی تو جاتی کہاں، جہاں پر اسے ذیشان کی یادوں کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا جاتا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ گھر کے باقی کام نمٹانے لگی، جبکہ حیات وہیں آفس سے جلدی نکل کر سیدھا اس فلیٹ پر گیا تھا جو ایک آدھی تعمیر شدہ عمارت میں موجود تھا۔ نہ بندہ نہ بندے کی ذات، ساتھ یہ وہ بلڈنگ تھی جسے ذیشان نے تیار کروایا تھا، مگر اس کی موت کے بعد وہ یوں ہی بند پڑی تھی۔ کچھ خسارے کی وجہ سے اس کا کام 1 سال کے لیے روک دیا گیا تھا۔ یہیں پر ایک فلیٹ تھا جس میں اس نے ذیشان کو قید کر کے رکھا تھا۔ اس سارے حادثے سے پہلے حیات نے ذیشان کو مہرو کے ساتھ رومانٹک باتیں کرتے ہوئے سنا تھا، جس کے بعد اس سے مزید برداشت نہ ہوا کہ وہ اسے مہرو کے قریب دیکھ سکے۔ وہ آفس میں بیٹھا انتہائی سرشاری میں ڈوبے ہوئے انداز میں رات کی پلاننگ کر رہا تھا اور مہرو کو فون پر بتا رہا تھا رات کو وہ کس کلر کی نائٹی پہنے، کیسے تیار ہو، اور وہ کیسے آج رات اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرے گا۔ ان کی باتیں سن کر تو اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ دھڑلے سے اندر داخل ہوا۔ اسے یوں اندر داخل ہوتا دیکھ کر ذیشان نے ماتھے پر بل ڈالے تھے۔ کام کا بہانہ کر کے وہ فون تو بند کر چکا تھا، مگر غصے سے پہلی بار اسے دیکھ کر کہنے لگا، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم دروازے پر نوک کر کے تو آ سکتے تھے۔ مگر اگلے ہی پل سنجیدگی سے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہنے لگا، ارے بھائی، یہ بات اتنی ضروری تھی؟ آپ چلیے میرے ساتھ، آپ کو میں کنسٹرکشن سائٹ دکھا کر لاتا ہوں جہاں پر اگلے پروجیکٹس پر کام ہونا ہے۔ جہاں اسے اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جا رہا تھا، وہیں دوسری جانب اس کی گاڑی میں ڈرائیور کو بٹھا کر وہ بھیج چکا تھا۔ سب کچھ پلاننگ کے مطابق ہی ہوا تھا۔ ٹینکر سے بریک فیل، کار ٹکرائی اور آگ بھڑک چکی تھی۔ لاش اب پہچاننے کے قابل نہیں تھی۔ سب کو یہی لگا تھا کہ یہی ذیشان ہے۔ پوسٹ مارٹم کروانے سے اس لیے منع کر دیا گیا کہ پہلے ہی لاش میں کچھ نہیں بچا۔ پوسٹ مارٹم ہوگا تو مزید میت کی بے حرمتی ہوگی۔ بہرحال یہاں وہ اسے اس عمارت میں لانے کے بعد کہنے لگا کہ مہرو کے ساتھ کتنے خوش ہیں نا آپ۔ میں نے دیکھا ہے جب آپ اسے اپنی باہوں میں بھر کر اس کی کمر پر اپنے ہاتھ سہلا رہے تھے۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے جس انداز میں وہ بولا تھا
اس سے ذیشان کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹی تھی۔ ماتھے پر بل ڈال کر وہ کہنے لگا، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ ہماری میاں بیوی کی پرائیویٹ معاملات ہیں، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اگر بالفرض تمہاری نظر سے یہ منظر گزر بھی گیا تو تم مجھ سے ڈسکس کیسے کر سکتے ہو؟ یہ بات سن کر وہ ڈھٹائی سے کہنے لگا، کیوں نہیں ڈسکس کر سکتا؟ میری مہرو کے ساتھ آپ نے سہاگ رات منائی ہے، جس کے ساتھ میں سب کچھ کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ آپ نے وقت بتایا ہے، اس کے وجود کو اپنے وجود میں سمویا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے بات بھی نہ کروں؟ ذیشان تو غصے سے ہاتھا پائی پر اتر آیا تھا، مگر اگلے ہی پل اپنے ہاتھ میں موجود ایک چھوٹی سی سرنج وہ اس کے پیٹ میں گھسا چکا تھا۔ وہ بے ہوشی کا انجیکشن تھا، ایک دم سے اثر انداز ہوا اور چند سیکنڈز میں ہی ذیشان بے ہوش ہو چکا تھا، جس کے بعد اسے وہ اس ویران کھنڈر بنی عمارت میں ایک کمرے میں باندھ کر رکھے ہوئے تھا۔ روز اسے مارتا پیٹتا اور یہی کہتا کہ میرا احسان مانو جو تمہیں ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، صرف اور صرف اس لیے کیونکہ تم نے مجھے زندگی دے کر مجھ پر احسان کیا تھا۔ یہ احسان زیادہ وقت تک نہیں رہے گا، جب مہرو میری ہو جائے گی تب میں تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گا، مگر ایک بار تمہیں لائیو اپنی سہاگ رات اس کے ساتھ ضرور دکھاؤں گا، تاکہ تم بھی ایسے ہی تڑپو جیسے تمہاری وجہ سے مجھے تڑپنا پڑا۔ ذیشان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اگر وہ مضبوط اعصاب کا مالک نہ ہوتا تو شاید اپنے بھائی کے منہ سے یہ باتیں سن کر اس کا دل پھٹ جاتا اور وہ مرنے سے پہلے ہی مر جاتا۔ وقت یوں ہی آگے بڑھ رہا تھا، مگر بار بار دل میں آنے والی بے چینی مہرو کو یہ اجاگر کروا رہی تھی کہ ذیشان زندہ ہے، ذیشان مرا نہیں ہے، کچھ تو ایسا ضرور ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس شام بھی وہ باہر پودوں کے پاس بیٹھی آنکھیں موندے ذیشان کو ہی یاد کر رہی تھی، جب اچانک اس کے بے حد قریب حیات آیا اور اس کے کانوں کے قریب اپنا چہرہ لے جا کر ہنس کر کہنے لگا، ارے مہرو جی، کیوں اداس بیٹھی ہیں؟ حیات سکندر کے ہوتے ہوئے ہاں کر دیجئے نا، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا۔ دیکھیے میں نے آپ کے لیے کتنے پاپڑ بیلے ہیں، کیا کچھ نہیں کیا آپ کو پانے کے لیے، اور آپ ابھی بھی ضد پر تلی ہوئی ہیں۔ اس کے الفاظ مہرو کو ایک جھٹکا سا دے چکے تھے۔ وہ غصے سے اٹھ کر بیٹھی اور اگلے ہی پل ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارنے لگی، مگر وہ اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا اور کہنے لگا، یہ ہاتھ اگر مجھے چھونے کے لیے اٹھ ہی رہے ہیں تو پیار سے اٹھیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر بڑے پیار سے اپنی داڑھی پر پھیرنے لگا اور آنکھیں بند کر کے سکون لینے لگا۔ اس کی چھچوری گھٹیا حرکت پر اس نے اس کا منہ نوچ ڈالا تھا۔ مجبوراً ہی صحیح حیات کو اس کا ہاتھ چھوڑنا پڑا۔ وہ کہنے لگی، ابھی میں تمہاری حقیقت جا کر بتاتی ہوں تمہاری امی کو، تم اس قدر گھٹیا ہو سکتے ہو میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لعنت ہے تم جیسے پر۔ وہ اٹھی تھی وہاں سے، مگر وہ اسے وہیں دوبارہ پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، خبردار کسی کو کچھ بھی بتایا تو تمہارے یہ سب بتانے سے اگر ان بوڑھوں کو ہارٹ اٹیک آ گیا تو کیا ہوگا؟ ایویں ہی مر جائیں گے اور الزام تم پر آ جائے گا۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ بھلا یہ اپنے ماں باپ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال بھی کیسے کر سکتا ہے؟ جو شخص اپنے ماں باپ کو ایسا کہہ سکتا ہے اس نے اپنے بھائی کے ساتھ بھلا کیا کچھ نہیں کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر ہی وہ پتھرا سی گئی تھی۔ بجائے فریحہ بیگم اور سکندر حیات کو کچھ بتانے کے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ذہن میں کئی طرح کے خیالات گونجنے لگے تھے۔ جو دماغ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا وہ دل قبول نہیں کر رہا تھا۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں گھوم رہی تھی جب اسے بیلکنی سے کچھ آوازیں آئیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چلتی ہوئی دروازے کے پاس آئی۔ گرل کو تھوڑا سا سرکا کر جب باہر نکلی تو جو الفاظ اس کو سنائی دیے اس کا وجود کانپ کر رہ چکا تھا۔ حیات سکندر کہہ رہا تھا، ہاں ہاں پکڑ کر رکھو اسے، اس کمینے کی آ کر ساری ایکڑی تو میں نکالتا ہوں، دیکھتا ہوں کیسے بھاگتا ہے یہ، آ کر توڑوں گا نا ٹانگیں، تب پتہ چلے گا اسے کہ کیسے حیات سے پنگا لیا جاتا ہے۔ یہ مجھے میری اوقات یاد دلا رہا تھا، میں آج اسے اس کی اوقات یاد دلاؤں گا۔ وہ تو کسی سڑک چھاپ کنڈے کی طرح بات کر رہا تھا، نہ جانے کیوں مگر اس کا دل بار بار کہنے لگا کہ اسے جا کر دیکھنا چاہیے وہاں پر جہاں یہ جا رہا ہے۔ اس نے اپنے قدم روکے، اسے عجیب طبیعت شخص کے معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے، مگر دل بار بار کہہ رہا تھا کہ مہرو تم اسے کھو دو گی، ایسا مت کرو اور اس کے پیچھے جاؤ۔
بہرحال ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی، اور جیسے ہی اس کی گاڑی نکلی تو کچھ فاصلے پر رہتے ہوئے بجائے سکندر حیات کے گھر کی گاڑی لینے کے وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اس گاڑی کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ گاڑی سنسان علاقے میں آ کر رک چکی تھی۔ یہ بلڈنگ تو وہ اچھے سے پہچانتی تھی۔ ذیشان اسے یہاں پر لے کر آیا تھا۔ اسے لگا جیسے شاید اس نے بلا وجہ ہی یہاں پر آ کر اپنا وقت ضائع کر لیا، مگر جس انداز میں فون پر وہ چلا رہا تھا اور ایک شخص کھڑا اسے تفصیل بتا رہا تو وہیں گاڑی سے اتر گئی اور دھیرے دھیرے اس خالی عمارت کی طرف آنے لگی۔ عمارت خالی ہونے کی وجہ سے آواز وہاں پر گونج رہی تھی۔ وہ شخص اسے بتا رہا تھا کہ سر ذیشان نے نہ جانے کیسے رسیاں کھلوا کر بھاگنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو شکر تھا کہ ہم وقت پر پہنچ گئے، ورنہ یہ بھاگ سکتا تھا۔ اگر کوئی اور بھی اسے دیکھ لیتا نا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ وہ گالیاں نکالتا ہوا کہہ رہا تھا، تم لوگ کہاں مر گئے تھے؟ اس کا پورا دھیان کیوں نہیں رکھا؟ جانتے ہو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا تھا میرا؟ یہ سن کر ذیشان زندہ ہے اور اندر موجود ہے۔ وہ جو ایک جانب پلر کے پیچھے چھپ کر کھڑی تھی، اس کی جان میں جان آئی۔ خوشی کے مارے آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ سانس تیز ہو چکا تھا مگر ساتھ ہی ایک خوف سے کانپ بھی رہی تھی۔ وہ دیوار کی اوٹ میں سیڑھیاں چڑھ کر کھڑی ہو گئی۔ جب سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں جیسے تھم چکی تھی، کیونکہ ذیشان سامنے کمرے میں بندھا ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اسے مارا گیا ہو اور ہونٹوں سے خون آ رہا تھا۔ وہ کافی کمزور لگ رہا تھا۔ کئی مہینوں بعد اسے اس حالت میں دیکھ کر وہ تڑپ چکی تھی۔ ایک لمحے کی بھی دیری کے بغیر وہ وہاں سے بھاگی۔ حیات جو آگے بڑھ کر اسے مارنے والا تھا، اپنے عقب میں مہرو کی آواز سن کر وہ چونکا۔ وہ روتے ہوئے آگے بڑھی اور آ کر ذیشان کے گلے لگ گئی۔ ذیشان، آپ زندہ ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خدا گواہ ہے، میرا دل کہتا تھا کہ آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ کو یوں اس حالت میں دیکھوں گی۔ کس نے کی ہے آپ کی یہ حالت؟ وہ دیوانہ وار روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ چکی تھی اور ذیشان بھی اسے اپنے قریب دیکھ کر رو رہا تھا، مگر اصل فکر تو اسے یہ تھی کہ اس کے ہاتھ ابھی بھی بندھے ہوئے تھے اور سامنے حیات ماتھے پر بل ڈالے دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ ہنسا اور وہاں پر موجود لڑکوں کو وہاں سے باہر بھیج دیا اور پھر مہرو کو بازو سے پکڑ کر کہنے لگا، ارے واہ، یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ مہرو بھی یہاں پر آ گئی۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ راز یوں بھی کھلے گا، مگر اصل کھیل کر مزہ تو اب آئے گا۔ مہرو چلو شاباش، حقیقت تو تم پر کھل ہی چکی ہے، مگر تم صرف اور صرف میری ہو۔ اپنے شوہر سے کہو کہ طلاق دے تمہیں، میں تم سے نکاح کر کے تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ مہرو نے اگلے ہی پل ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا، اس کا منہ نوچ ڈالا۔ وہ اسے مارنے لگی اور وہ پھر بھی آگے سے ڈھیٹ بن کر ہنس رہا تھا اور کہنے لگا، ارے ارے ارے، پرسکون ہو جاؤ، جتنا مارنا ہے مار لو، لیکن بس اتنا سوچ لو کہ آخر میں سارے بدلے تمہارے ساتھ سہاگ رات میں اتاروں گا۔ یہ الفاظ اس کے حلق سے نکلنے تھے کہ ذیشان چیخا، چپ کر جا، دوبارہ یہ الفاظ اپنی زبان پر مت لانا۔ مگر وہ تو اس کی دکھتی رگ پر ہی ہاتھ رکھنا چاہتا تھا۔ وہ بار بار ایسے الفاظ استعمال کرنے لگا جس سے وہ ذیشان کو تڑپا سکے، اور وہ بے بسی کی مورت بنا بس خود کو رسیوں سے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی حیات کہنے لگا، مہرو، اگر اپنے شوہر کی زندگی چاہتی ہو تو شاباش، میرے قریب ہو جاؤ، میرے ساتھ یوں ہی پیار کرو جیسے اس رات تم نے اپنی باہوں میں ذیشان کو بھرا تھا۔ کہو مجھے وہی شدتیں چاہیے، ورنہ میں یہیں پر کھڑے کھڑے ذیشان کو گولی مار دوں گا۔ مہرو کانپ کر رہ چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے جی بھر کر بد دعائیں حیات کو دے رہی تھی، کبھی ذیشان کو دیکھتی اور کبھی اسے۔ وہ کہنے لگی، ایسا مت کرو، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے۔ ذیشان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، ایسا مت کرو میرے ساتھ۔ مگر وہ اس کے قریب آنا شروع ہو چکا تھا۔ یہی وقت تھا جب خود کو پوری شدت سے رسیوں سے چھڑوا کر وہ اٹھا تھا۔ بھلے ہی کمزور تھا، زخمی تھا، مگر اپنی محبت کی خاطر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رسوا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اٹھ کر آگے بڑھا اور وہی کرسی جس سے اسے باندھا گیا تھا اس نے آگے آ کر حیات کے سر پر دے ماری۔ وہ لڑکھڑایا، پھر اس نے پیچھے پڑے ہوئے کانچ کی سلیب کو اٹھا کر حیات کے پیٹ میں دے مارا۔ کانچ کے ٹکڑے حیات کے جسم میں پیوست ہو گئے۔ جب تک دونوں بھائیوں میں ہاتھا پائی جاری تھی، فوراً حیات کا ہی فون اٹھا کر مہرو نے پولیس کو کال کر دی۔ دونوں میاں بیوی خود کو اس سے بچانے کی بہت کوشش کر رہے تھے،
جب شور سن کر نیچے کھڑے حیات کے لوگ بھی اوپر آ گئے۔ ایک نے مہرو کو پکڑا اور دوسرے نے ذیشان کو۔ اس سے پہلے کہ زخمی حالت میں موجود حیات گولی چلاتا، وہاں پر پولیس آ چکی تھی۔ سب لوگوں کو ہی پہلے گرفتار کیا گیا۔ ذیشان کو دیکھ کر پولیس افسر بھی حیران رہ چکا تھا، کیونکہ وہ ذیشان اور حیات کو اچھے سے جانتا تھا۔ سکندر صاحب تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ فریحہ بیگم بھی حیران تھی کہ آخر حیات کی کس کے ساتھ لڑائی ہو گئی جو پولیس وہاں پہنچ گئی۔ مہرو کے کہنے پر ہی پولیس حیات کو بھی سکندر صاحب کی حویلی میں لایا گیا تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے جب انہوں نے ذیشان کو دیکھا تو انہیں یقین ہی نہیں ہوا، پر زخموں سے چور بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی لڑکھڑا کر چلتا ہوا کمزور سا ذیشان، اس کو دیکھ کر فریحہ بیگم تو بے ہوش ہو چکی تھی، اور سکندر صاحب بھی گھبرا کر دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیا ہے۔ مہرو نے روتے ہوئے ساری حقیقت سے انہیں آگاہ کیا۔ ذیشان بھی انہیں مکمل واقعہ بتا چکا تھا۔ فریحہ بیگم کو ہوش آیا تو روتے ہوئے اپنے بیٹے کے گلے میں باہیں ڈال کر کتنی ہی دیر روتی رہیں۔ اس وقت وہاں پر جتنے بھی لوگ کھڑے تھے سبھی ملامتی نظروں سے حیات کو دیکھ رہے تھے، جس نے نمک حرامی کی اعلیٰ مثال قائم کر دی تھی۔ فریحہ بیگم نے آگے بڑھ کر زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارے تھے۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی کہ کاش تجھے ہم اپنی زندگی میں شامل ہی نہ کرتے، تجھے وہاں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیتے۔ تجھے میں نے اپنے ذیشان سے بھی زیادہ سینے سے لگا کر رکھا، اور تو نے ہماری اولاد کو ہی اس حال میں پہنچا دیا۔ لے جائیں سے ہماری نظروں کے سامنے سے۔ وہ رو رہی تھی۔ حیات سکندر نہ صرف اپنی فیملی، اپنی محبت، بلکہ عزت سے، ہر ایک چیز سے خالی ہو چکا تھا۔ پولیس والے اسے گھسیٹ کر اس گھر سے لے جا رہے تھے۔ نہ ہی کوئی اس کا ضمانت کروانے والا تھا اور نہ ہی کوئی اسے جیل سے چھڑوانے والا تھا۔ ذیشان کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ 2 ہفتوں تک وہ ہاسپٹل رہا تھا۔ کم اذیتیں نہیں سہی تھی اس نے۔ بہرحال دھیرے دھیرے وہ پہلے سے بہتر ہو گیا۔ مہرو کی محبت اور پیار پا کر وہ جلدی ڈسچارج ہو کر گھر آ چکا تھا۔ ایک طویل عرصہ اس قید میں رہنے کے بعد وہ ذہنی طور پر کافی متاثر ہوا تھا، اور سب سے زیادہ حیات کا اصل چہرہ وہ دیکھ چکا تھا۔ ایک طویل عرصے کے بعد زندگی میں خوشیاں واپس لوٹی تھی۔ ذیشان کے دل میں مہرو کی محبت اور عزت مزید بڑھ چکی تھی، جو اتنا لمبا عرصہ تنہا رہنے کے باوجود کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی، بلکہ اس کے نام پر اس گھر میں موجود تھی۔ اسے اپنے سینے پر لٹائے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا محبت پاش لہجے میں بتا رہا تھا کہ اس نے ایک ایک پل کیسے اذیت سے کاٹا ہے، اور وہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو اس کی شرٹ میں سماتی ہوئی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ اسے اس کا ذیشان واپس مل چکا ہے۔ کیسے لگا آج کا ناول؟ مجھے تو لکھنے میں بہت دلچسپ لگا، کہانی میں کھو کر اس کو لکھا ہے۔ اب آپ سب کا رسپانس بتائے گا کہ آپ کو کتنا پسند آیا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اپنے کامنٹ سے رائے دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول میں آپ سب کی پسندیدہ آواز اور مقدس ہانی کے قلم سے ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔